تو ہم خداوند کا شکر ادا کرتے ہیں آپ خدا کا جس نے ہمیں بدل و جان اپنی پرستش کا فضل دیا. ہم خداوند کی ستائش کر رہے تھے اور ہمارے دل خوشی سے معمور تھے. کل شام بچوں کی ٹیم ہماری گلیوں میں ہم دو سنا کر رہی تھی. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, وہ 3-4 سال کے. وہ بچے بتا رہے تھے ہمیں سے ایک ایلڈر جویر بنا ہوا تھا, وہ خدا کی پرستش کر رہا تھا اور 2 لوگ پاسٹر بنے ہوئے تھے. ہاللویا. ایمانداروں, جب ہم اپنی کلیسیا میں, اپنی جماعت میں, اپنے خاندانوں میں یہ رسم چھوڑیں گے تو آنے والی نسلیں خداوند کی پرستش کریں گی. ہاللویا. آنے والی پیڑھی کو رب دی خبر پہنچاوے گی. تو ہم کلام خدا کی طرف آتے ہیں. ہم نے تینوں حوالہ جات 2 نئے عہد نامہ میں سے اور ایک پرانے عہد نامہ میں سے ہم نے حوالہ اپنی رہنمائی کے لیے پڑھا. یہ شخص عظیم مرد خدا جسے ہم ملاکی کے نام سے جانتے ہیں, یہ مسیح خداوند کے آنے سے پہلے تقریباً 400 سال پہلے مسیح خداوند کے بارے میں پیش گوئی کرنے والا ہوا. آیت نمبر 2 میں لکھا ہے, لیکن تم پر جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو آفتاب صداقت طالع ہوگا اور اس کی کرنوں میں شفا ہوگی اور تم گو خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے. ہاللویا. کلام خدا سکھا رہا ہے ہمارا خداوند آفتاب صداقت ہے. ہمارا خداوند آفتاب صداقت ہے. ہمارا خداوند نور ہے. ہمارا خداوند آب حیات ہے. ہمارا خداوند راہ پر زندگی ہے. ہمارا خداوند یہودا قبیلہ کا ببر ہے. ہاللویا. اس لیے خدا کے خادم کو یسوع مسیح کے بارے میں 400 سال پہلے کہنا پڑا, لیکن تم جو میرے نام کی تعظیم کرتے ہو, ہمیشہ آفتاب صداقت ان پر طالع ہوتا ہے, روشن ہوتا ہے, جو خدا کی تعظیم کرتے ہیں. اور خدا کا خادم کہتا ہے کہ تم گو خانہ کے بچڑوں کی طرح کودو پھاندو گے. میں نے دیکھا ہے مادہ گائے کو اور اس کے بچے کو, جب مادہ گائے کا وہ اسے دودھ فیڈ کراتی ہے, اس کے بعد وہ جو بچے ہیں پھر وہ کودتے ہیں, پھاندتے ہیں, کیونکہ ان کے پیٹ میں خوراک ہوتی ہے. اسی طرح جب ایماندار اپنے خدا کی پرستش کرتے ہیں, میں ضرور کہوں گا جو پرستش ہے یہ بھی ایمانداروں کی خوراک ہے. ہاللویا. جب ہم خوراک لیتے ہیں پھر ہم سیر و آسودہ ہوتے ہیں. یہاں پر کچھ لوگ ہاتھ اٹھائے ہوتے ہیں اور کچھ خوشی سے جھوم رہے ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ ہمیں روح القدس اپنے مرثا سے بھرتا ہے اور ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں. اور یہاں پر خدا کے خادم نے کہا ہے کہ آفتاب صداقت جب زندگیوں میں آتا ہے تو زندگیاں خوشی پاتی ہیں, خوشحالی پاتی ہیں, بحالی پاتی ہیں. آیت نمبر 3 میں لکھا ہے, اور تم شریروں کو پائمال کرو گے کیونکہ اس روز وہ تمہارے پاؤں تلے کی راکھ ہوں گے. رب الفواج فرماتا ہے. میں اس آیت کی دعا کر رہا تھا, خدا نے مجھے سکھایا کہ شریروں کو تم پائمال کرو گے. یہ وہ شریر نظام ہے جو ہمارے سامنے کھڑا ہے مختلف حالتوں میں. جب ہم خدا کے پیچھے چلتے ہیں تو ہمارا خدا ہمیں ہر اس نظام کو, چاہے وہ فزیکلی ہے, بدنی ہے یا معاشرتی ہے, ہمارا خدا اس پر ہمیں غالب آنے کی توفیق عطا کرتا ہے. اور جس آفتاب صداقت کی بات ہم آج کر رہے ہیں خداوند یسوع مسیح ناصری کی, میں ضرور آج اس کی شان پر بیان کروں گا کہ میرا یسوع جیسے اپنی ثانی آمد میں آئے گا اسی طرح کوئی بھی شخص میرے آپ کے یسوع جیسا نہیں ہے. ہاللویا. نہ آسمان پر ہے نہ کوئی زمین پر ہے. دعوے تو ہو سکتے ہیں. جو دوسری تلاوت کی گئی اس میں یہی سکھایا گیا تھا کہ کوئی تم کو اس لاحاصل اور فلسفی علم سے گمراہ نہ کر دے. آج بھی دنیا میں بہت ساری تعلیمات ہیں, اندر بھی ہیں باہر بھی ہیں. احاطے کے اندر بھی ہیں, احاطے سے باہر بھی ہیں. احاطے کے اندر والی بہت خطرناک ہیں, اندر بہت خطرناک ہیں. رات کو خدا خادم پوچھ رہے تھے کیا یہ وہ چرچ ہے جہاں پر لوگوں پر تیل ہر اتوار ڈالا جاتا ہے؟
ہم نے کہا نہیں، شاید کہیں اور ہوگا۔ میں غور سے اس بات کو سننا سیکھنا، میں اصلاح کلیسیا کے بارے میں پڑھ رہا تھا۔ خدا کا خادم کہتا ہے کہ بعض اوقات کچھ تعلیمات ہمیں بڑی اتم لگ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کی کچھ صداقت نہیں ہوتی، اور بعض اوقات جب بیداری آتی ہے تب بھی بہت ساری بدعات اٹھتی ہیں، اور بہت سارے ایسے اصول ضابطے انسان قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اصلاح کلیسیا ہمیشہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور خدا کے جلال کے لیے ایسی رسومات کو رائج نہیں ہونے دیتے۔ ہیلیلویا۔ اس کی بڑی مثال خدا کا عظیم خادم مارٹن لوتھر ہے۔ میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا، جب بندہ یروشلم میں جن سیڑھیوں سے یسوع مسیح ناصری سزا کا حکم سننے کے لیے چڑھے، وہ سوچ رہا تھا جتنے بھی میں سٹیپ چڑھوں گا مجھے نیکیاں ملے گی۔ بعض بات دیکھتا ہوں باہر لوگ ان پتھروں کو چاٹ رہے ہوتے ہیں، چوم رہے ہوتے ہیں۔ اس کا بھی یہی ذہن تھا کہ میں جتنے سٹیپس چڑھتا جاؤں گا، جہاں پر پیلاطوس کا تخت تھا، جہاں سے سزا کا حکم ہوا، اتنی مجھے نیکیاں ملتی جائیں گی۔ لیکن خدا کے خادم نے جب کلام خدا کو پڑھا کہ میرا راست باز بندہ ایمان سے جیتا رہے گا، پھر اس نے ساری گزشتہ تعلیمات پر سوچ بچار کی، اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب مجھے اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ لوگ میرا ساتھ نہیں دیں گے، پرانے سردار بگڑ جائیں گے۔ اس نے بالکل اس بات پر اس نے سوچا نہیں ہے، بلکہ وہ ایمان کے ساتھ ایماندار کھڑا ہو گیا۔ ہر غلط تعلیم کے خلاف اس نے شور مچایا، اور اس کے لیے اپنے شہر میں رہنا مشکل تھا، اپنے خاندان میں رہنا مشکل تھا، لیکن اس نے یہ مصمم ارادہ کیا کہ میں خدا کے کام کو سر انجام دوں گا۔ ہیلیلویا۔ اور ایمانداروں جو ہم آج یہاں بیٹھے ہیں، میں خدا کے جلال کے لیے کہوں گا، اس عظیم مرد خدا کا جو نعرہ لگایا گیا نا، ہم اس کا جواب ہیں، ہم اس کا جواب ہیں۔ بہت سارے اصول ضابطے ہمیں اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور میں خود بھی ان اصول ضابطوں سے نکل کر میں آگے بڑھا ہوں۔ میں خدا کے جلال کے لیے کہوں گا، بڑے وہ شاندار لگتے ہیں، بڑے چمکیلے لگتے ہیں، بڑے شائننگ والے لگتے ہیں، بتوں کے کھلو کے انہوں نے سجدہ کرنا، چھپڑاؤنا کیا، انہوں نے دوپٹے پانے۔ اسی لیے پولس نے کہا تھا کل سے بھی کلیسیا کو کوئی اور علم نہیں بلکہ یسوع کے علم پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ ہیلیلویا۔ آج ایک دنیا میں بھیڑ چال ہے، پتہ لگ گیا ایماندار ہیں، نجات یافتہ ہیں، بپتسمہ یافتہ ہیں، اس کے بعد پھر ننگے پاؤں کہیں اور چلے جانا اور جا کر بتوں کے سامنے جھک جانا۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے ہم سب کے لیے۔ اور بعض کا میں دیکھتا ہوں ایمانداروں کو بھی، میں جاتا ہوں خاندانوں میں اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں ننگی پیری گئی سا میں، اور جا کے میں اینے دیر ہی جانا ہے، میری مراد پوری ہو جائے گی۔ ایماندار میں ایک بات کہوں گا خدا کے جلال کے لیے، اس بت میں کچھ بھی نہیں ہے جس کے بارے میں خدا نے پہلے سے سختی سے کہا تھا۔ خروج میں لکھا ہے کہ تسی کسی بھی حق کی بنائی صورت مورت میں سجدہ نہیں کرنا۔ ایمانداروں، اسی کوئی بھیڑاں بکریاں نہیں جدھر کوئی لے چلے تو سب درو چلے چلیے۔ بعض ایمانداروں سے میں سنتا ہوں اسی ساری بات اٹینڈ کرنے ہیں۔ میں خدا کے جلال کے لیے کہوں گا، جس گیت میں تو نہ ہو گایا نہ کریں گے، اور جس تعلیم میں یسوع نظر نہ آئے اس کی پیروی نہیں کریں گے۔ ہیلیلویا۔ یہ لازم بات ہے ایمانداروں، ہم نے نہ بت بننا ہے نہ بتوں کے سامنے جھکنا ہے، ہمیں خداوند کی تعلیم پر عمل کرنا ہے۔ میں نے بہت سال پہلے ایک نظم لکھی تھی پنجابی، وہ میرے ویسے کا حصہ نہیں ہے، میں ضرور سے شیئر کروں گا۔ میں لکھا تھا اے میلا لا کے ماں مریم دا کیوں ظلم کما دے ہو، مسیح یسوع دی ماں کیوں پتھر دی بنا دے ہو، نہ پوجا کر بتاں دی انجیل سکھاندی ہے، انہاں بت پرستاں نوں شرم نہیں آندی ہے۔ ایماندارو، اسی خدا دے لوگ ہاں۔ اس کے بعد غیر قومیں بھی جاتی ہیں وہاں پر، وہ بھی جا کر کہتے ہیں چلو شغل بھی لگے کھاں گے، لیکن ہمیں راہ حق پر چلنا ہے۔ یسوع مسیح نے کہا راہ
اور حق اور زندگی میں ہوں۔ یسوع حق زندگی ہے اور نجات دینے والا بھی یسوع مسیح ہے۔ بعض کا لوگ کہتے ہیں ہاں میں گیا سنگئی سمجھ میری مراد پوری ہو گئی۔ جانے والے تو دوسرے مزاروں پر بھی جاتے ہیں، لیکن ایک بڑی مثال یسوع مسیح نے کہی۔ یسوع مسیح نے کہا ایک شخص رات کو اپنے پڑوس کی گھر میں گیا، اس نے دروازہ نوک کیا، اس کا دوست اٹھا، اس نے بولا بھائی کیا بات ہے؟ اس نے کہا میرے گھر میں مہمان آئے ہیں اور میرے پاس اس وقت کچھ ہے نہیں کہ میں اس کے سامنے رکھوں، جو کچھ تیرے گھر میں ہے وہ مجھے دے تاکہ میں اس کو کھانا دوں۔ اس نے اس کو کہا کہ میں اپنے بچھونے پر ہوں، پھر وہ دروازہ نوک کر رہا تھا۔ بلاخر لکھا ہے اس نے اس کی بے حیائی کے سبب سے جو کچھ درکار تھا اس کو دیا۔ اسی طرح بعض اوقات ہمارا خدا ہماری ایسی نالائق حرکتوں کے باوجود ہم پر ترس کھاتا ہے، رحم کرتا ہے، کرم کرتا ہے، دعا کا جواب دیتا ہے۔ ہاللویا۔ پھر ہمیں مسعودہ بھی کرتا ہے، خوشحال بھی کرتا ہے، بحال بھی کرتا ہے، ہمیں صاحب اولاد بھی کرتا ہے۔ سب کچھ خدا ہماری ان حالتوں کے باوجود جو نالائقی کی حالتیں ہوتی ہیں ان کے باوجود ہمارا خدا ہمیں دیتا ہے، عطا کرتا ہے۔ پھر میں کہتا ہوں کہ اگر خدا کو یہ سب کچھ برداشت ہوگا تو خدا نہ لکھواتا اپنے خادم موسیٰ سے کہ تم خداوند اپنے خدا کی عبادت کرنا۔ کس کی عبادت کرنا؟ اپنے خدا کی عبادت کرنا اور صرف اسی کو سجدہ کرنا۔ سجدہ صرف خدا کو ہے اور اس کے بعد اس کے بیٹے یسوع کو ہے۔ ہاللویا۔ اور کوئی بھی سجدے کے لائق نہیں ہے، نہ آسمان پر نہ آسمان کے نیچے زمین پر، ایک ہی نام ہے، وہ یسوع نام ہے۔ ہاللویا۔ کون سا نام ہے؟ یسوع نام ہے۔ اور دعا بھی یسوع مسیح کے حضور کرنی ہے، اور یسوع مسیح نے خود کہا تھا جو کچھ تم میرے باپ سے میرے نام پر مانگو گے وہ تمہیں عطا کرے گا۔ یہ وعدہ ہمارے ساتھ ہے۔ دعا بھی ہمیں خدا باپ سے کرنی ہے، اس کے بیٹے یسوع مسیح کے نام میں ہمیں باپ خدا سے مانگنا ہے۔ میں بعض کا حیران ہوتا ہوں باوجود یہ کہ علمی الہیات کے دعوے دار ہوتے ہیں لیکن یسوع مسیح کے نام سے دعا شروع کرتے ہیں اور پتہ چلتا ہے کہ یسوع مسیح کہتے کہتے تیرے بیٹے ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے آمین۔ سیکھنے والی بات ہے ایمانداروں، خدا باپ کے حضور دعا کرنی ہے اور یسوع نام میں ہمیں باپ سے مانگنا ہے۔ جب مانگے کہ ضرور ملے گا۔ ضرور میں چند باتیں آپ کے گوشتگار کرانا چاہتا ہوں، اور میرے اور آپ کے یسوع کا کوئی بھی ثانی نہیں ہے، یہ اہم بات ہے۔ الوہیت میں یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں، کیونکہ ہم نے دوسرا جو تلاوت سنی تھی وہ الوہیت ہی کے بارے میں تھی کہ باپ خدا کی ساری صفات کس میں ہیں؟ یسوع مسیح میں ہیں۔ کس میں ہیں؟ یسوع مسیح میں ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی دوسرا، آج ان دنوں میڈیا بڑے زور شور پر ہے، وہ کہتے ہیں کہ جھوٹا بندہ روڑا بہتا پاندہ ہے۔ مخالفین بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا یسوع ہی باپ میں سے نکلا ہے اور دنیا میں آیا ہے۔ ہاللویا۔ اس لیے الوہیت کے اعتبار سے یسوع مسیح جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ انسانی طور طریقوں کے اعتبار سے یسوع مسیح جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ ایمانداروں، میرے آپ کے یسوع نے زمین پر ہماری طرح ہی زندگی بسر کی، اپنے پالنے والے باپ اور اپنی ماں کے ساتھ، اپنے بھائیوں اور اپنی بہنوں کے ساتھ یسوع مسیح ناصری ناصرت میں تھے، اور یسوع مسیح ناصری نے اپنی زندگی با اصول طور طریقے سے انسانی طور طریقوں سے گزاری۔ اس لیے تو کلام خدا میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کون تم میں سے مجھ میں سے گناہ ثابت کر سکتا ہے؟ ہاللویا۔ ہر بات میں یسوع مسیح ناصری باپ کی مرضی کو پورا کرنے والے ہوئے، اور سارے انسانی ضابطے طور طریقے جو شریعت میں لکھے ہیں یسوع مسیح نے ان کو اپنایا اور ان پر عمل کیا۔ اس لیے یسوع مسیح جو ہے وہ انسانی اطوار سے بھی سب سے منفرد ہے، سب سے الگ ہے، سب سے الگ ہے۔ میں نے دنیا کے مذاہب عالم کے بارے میں، ان کے بڑوں کے بارے میں نے پڑھا ہے۔ یقین جانیں میرے
का उनसे मुआवजा करना तो काम ख्याली है। उन्होंने जो उनके बड़े थे, जो दावेदार थे, मैंने उनकी किताबें पढ़ी, हम अक्सर बैठकर उन पर बातचीत करते हैं। उनकी सिफात हैवानों से भी बदतर थी, और मेरा और आपका यीशु जो है वो सबसे अजीम है, उसके तौर तरीके सबसे अजीम हैं। इसलिए हमें कभी भी ऐसी तालीमात पर रुख नहीं करना, क्योंकि हमारे बच्चे, ये तालीम का दौर है जहाँ हम खुदाम को सुनते हैं, कादमों को सुनते हैं, उसके साथ साथ हम दीगर दुनिया के लिए अलूम पढ़ते भी हैं, उनको सुनते भी हैं, उनके दावेदारों के बारे में हम सुनते भी हैं। इसलिए मैं जरूर अपनी नौजवान नस्ल से कहूँगा, हमें सीखना है तो यीशु से सीखना है। हालेलुया। किससे सीखना है? हमें यीशु मसीह से सीखना है। जीने का ढंग भी यीशु मसीह से सीखना है, और हमें तौर तरीके भी यीशु मसीह से सीखने हैं। और तीसरी बात, मखलूकात में यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया। आसमान पर यीशु मसीह जैसा कोई है, और ना ज़मीन पर कोई यीशु मसीह जैसा है। इसलिए हमें सुनी सुनाई बातों पर अमल नहीं करना। और अगली बात, मुकाशफा में यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। जो भेद यीशु मसीह ने दे दिया, खोल दिया, किसी और ने ना खोला, यीशु मसीह ने हमें अबदी जिंदगी का भेद दिया है। हालेलुया। लोग सिर्फ नमाजों पर, बाकी रसूमात पर जोर देते हैं। मेरा आपका यीशु एक ही बात पर जोर देता है कि हम उसके ताबे हो जाएं और अपनी जिंदगी उसके असूलों के मुताबिक गुजारें, उसकी रास्तबाजी को पूरा करें तो अबदियत पाएंगे। अगली बात, निजात देने में यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। हालेलुया। ये खास बात है। कोई और, कोई भी नबी, कोई भी शख्स निजात नहीं देता, वो सिर्फ तालीम देता है। फरिश्ता ने कहा था तुम उसका नाम क्या रखना? यीशु रखना। वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या करेगा? निजात देगा। और निजात भी हमें फजल में मिली है, इसमें हमारा रुपया पैसा नहीं लगा, और हमें कोई इंसानी तौर तरीके नहीं अपनाने पड़े कि हम तपस्या करेंगे, रोजे रखेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो हमें निजात मिलेगी, बल्कि हमें मुफ्त इनाम में निजात मिली है। और शिफायत में यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हमारे लिए शिफायत की है। कहे बाप तू इनकी हिफाजत करना। यूहन्ना के अंजील में एक पूरा चैप्टर शिफायती चैप्टर है जो यीशु मसीह ने शागिर्दों के लिए, उस दौर की कलीसिया के लिए और हम सब के लिए बाप से शिफायत की है। और अगली बात, कलीसिया में यीशु जैसा कोई नहीं। हालेलुया। ये भी खास बात है, ये सीखने की बात है। लोग दावा करें तो करें, लेकिन कलीसिया में यीशु जैसा कोई भी नहीं है। यीशु सरदार आज़म है, यीशु मसीह काहिन आज़म है, और यीशु मसीह अबदी जिंदगी का मालिक है। इसलिए कलीसिया में भी यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। अगली बात, कदूस नामों में, इनमें कदूस नामों में यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। बाप ने उसका वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। हालेलुया। सब अपने हाथों खोले ईमान और यीशु मसीह के लिए। कदूस नामों में यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह अबदी जिंदगी का मालिक है। वो यीशु है, वो मसीह है। और कलाम खुदा में लिखा है, शागिर्दों की जो मुनादी थी इन्हीं दो नामों पर थी कि वो यीशु है और वो मसीह है, वो मसाया है, वो बादशाह है, वो अबदी बादशाह है। मुकामी तौर पर जो वक्त कलीसिया थी, शागिर्द थे, सोच रहे थे कि अब यीशु आ गया है, मसाया आ गया है, तो अब बादशाही भी हमें मिल जाएगी। हालेलुया। ईमानदारों, लेकिन यीशु मसीह ने शागिर्दों ने जब सवाल किया, ऐ खुदाम क्या तू इसी वक्त बादशाही अता करेगा?
تو یسوع مسیح نے کہا ان وقتوں اور یادوں کا جاننا جنہیں باپ نے اپنے ہی اختیار میں رکھا ہے تمہارا کام نہیں ہے۔ ایماندارو، عظیم دوستی میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ ہاللویا! ایسی دوستی نبھا دی ہے یسوع مسیح ناصری نے۔ یسوع مسیح نے کہا کوئی بھی دوست اپنے دوست کی جان نہیں دیتا، لیکن میں تمہیں اپنی تمہارے لیے بھی جان دیتا ہوں۔ ہاللویا! اور جان دینا بڑا مشکل سا عمل تھا۔ یقین جانے آپ، کئی بار لعن طعن ہوئی، یسوع مسیح کو ذلیل و رسوا کیا گیا۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے نہ وہ گالیاں کھا کر کسی کو گالی دیتا تھا، بلکہ اپنے آپ کو سچا انصاف کرنے والے کے سپرد کرتا تھا۔ لوگ گالیاں دیتے تھے یسوع مسیح کو، اور یسوع مسیح جواب میں کوئی ایک بھی گالی نہیں دیتا تھا۔ ہمیں سیکھنا ہے یسوع مسیح سے، تحمل مزاری سیکھنی ہے، برداشت سیکھنی ہے، اور عظیم دوستی یہی ہے ہمارے لیے سب کچھ برداشت کر گیا۔ پہلی شام بڑی بھاری تھی، یسوع مسیح ناصری کو لے جایا گیا، اور یسوع مسیح ناصری کو وہاں پر بھی لعن طعن ہوئی۔ پھر یسوع مسیح ناصری کو کوڑے مارے گئے۔ بہت بڑا ظلم ہوا یسوع مسیح پر، اور یسایہ نبی کہتا ہے کہ اس کی کمر پر ریگھاریاں بنا دی گئی۔ جلاد کوڑے مارتا تھا، پھر اس کوڑے کو کھینچتا تھا، ساری جو جلد تھی مسیح یسوع ناصری کی پشت کی وہ ادھیڑ دی گئی، لیکن یسوع مسیح نے ہمارے ساتھ دوستی کو نبھایا ہے۔ ہاللویا! اور ایماندارو، اسی حالت میں یسوع مسیح ناصری صلیب اٹھا کر مقام کلوری تک چلا، اور وہاں پر بھی جا کر یسوع مسیح ناصری کے ہاتھوں پاؤں میں کیلیں ٹھونک دی گئی، سر پر کانٹوں کا تاج تھا، اور کہتا ہے کہ باپ ان کو معاف کر کیونکہ یہ جانتے نہیں کہ کیا کرتے ہیں۔ ہاللویا! یہ درس ہے، کسی نے بھی اس طرح دوستی نہیں نبھائی۔ ہمارے لیے ایک عظیم دوست آسمان سے آیا جس کا نام یسوع ہے۔ ہاللویا! ہمیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ اور بشارت میں یسوع جیسا کوئی نہیں۔ بشارت دینے میں سب سے پہلے خود ہر وہ کام کیا جس کے لیے ہمیں کہا۔ کلام خدا میں لکھا ہے میرا آپ کا شافی، میرا آپ کا مولا، میرا اور آپ کا آقا یسوع مسیح ناصری۔ سب سے پہلے جب اس کے ساتھی دوست نے یوحنا نے یردن پر جا کر منادی کرنا شروع کی کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے، میرا اور آپ کا شافی وہاں پر یردن پر تھا، اور باپ نے بتا دیا تھا یوحنا آج میرا بیٹا یہاں آ رہا ہے۔ ہاللویا! اس کے بارے میں پہلے یوحنا نے کہہ دیا تھا، جب دیکھا یسوع مسیح ناصری کو، اس نے کہا دیکھو یہ خدا کا بیٹا ہے جو دنیا کا جہان اٹھانے جاتا ہے۔ ہاللویا! ایمانداروں، میرا اور آپ کا یسوع جہان کا گناہ اٹھانے والا ہوا، اس لیے جب یسوع مسیح وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے دوست، میرے محسن، مجھے بپتسمہ دے، اور خدا کا خادم دیکھ رہا ہے کہ خداوند میں خود اس سے بپتسمہ لینے کا محتاج ہوں، تو میرے پاس آیا ہے، اور یسوع مسیح کہہ رہے ہیں ہمیں اسی طرح سارے راز باز کو پورا کرنا ضرور ہے۔ ہاللویا! اور پھر یسوع مسیح ناصری اترے پانی میں، کتنی بڑی بڑی مشکل بن جاتی ہے بعض بات ایمانداروں سے۔ میں خدا کے جلال کے لیے کہوں گا ایمانداروں، جب خدا کا روح کچھ کہے پھر دیر مت کریں۔ میرے آپ کے یسوع نے ہر کام کو وقت پر کیا ہے۔ ہاللویا! اور پانی میں اترے، جب پانی میں گئے، لکھا ہے کلام خدا میں، پھر اس کے لیے آسمان کھل گیا۔ ہاللویا! اور روح القدس کبوتر کی شکل میں آ کر یسوع مسیح پر ٹھہر گیا۔ اصل میں یہ یوحنا کے نشان تھا کہ جس پر تو خدا کے روح کو کبوتر کی طرح اترتے دیکھے وہی میرا بیٹا ہے، اور میرا بیٹا ہے، میرا مجسم کلام ہے۔ اور ایمانداروں، خدا کے جلال کے لیے کہوں گا، ہم کئی سال زندگی کے وجہ سے سوچ سوچ کر گزار دیتے ہیں، چلیں اگلے سال راست بازی پوری کریں گے۔ میرے آپ کے یسوع نے جوانی کے ایام میں ہر کام کو کیا۔ یقین جانے بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ اے عمر تے کھیلن کودن دیے،
یا کچھ انجوائے کرن دیے. میرے آپ کے یسو نے اپنا بچپن لڑکپن جوانی اپنے باپ کے نام کی تھی تاکہ آنے والی نسلیں پوچھیں یسوع مسیح کے ان راہوں پر چلیں جو اس نے ہمیں بتائی ہیں. بشارت میں یسوع مسیح جیسا کوئی بھی نہیں ہے. یسوع مسیح نے جب خود خدمت کے میدان میں کھڑا ہوا, یسوع مسیح نے کہا توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے. ہاللویا. یہ اعلان تھا اپنی بادشاہی کے لیے کہ کوئی بھی شخص یسوع مسیح کی بشارت کو پائے بغیر اپنی زندگی نہیں پا سکتا. دنیا کی قومیں قبیلے کہتے ہیں نیکی کریں گے, دعائیں کریں گے, نمازیں پڑھیں گے, خیرات دیں گے تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم جنت میں جائیں گے. لیکن میرا اور آپ کا یسوع کہتا ہے جب تک کوئی شخص توبہ نہیں کرے گا وہ آسمان کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا. ہاللویا. اور میرے اور آپ کے آقا نے کہا نیکودیمس سے جب تک کوئی روح اور پانی سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا. ایمان اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم آسمان کی بادشاہی کے شہری بن جائیں, آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں, پھر ہمیں اپنے آقا کے اصولوں کو اپنانا ہے. ہاللویا. اور خدا کے لوگوں خدمت میں میرے اور آپ کے آقا یسوع مسیح جیسا کوئی بھی نہیں ہے. خدمت کیسی ہے؟ خود آگے آگے چلتا ہے اور شاگرد پیچھے پیچھے چلتے ہیں اور جو کچھ آقا کو کرتے دیکھتے ہیں پھر وہی کرتے ہیں. اور اپنے مصروف ہونے سے پہلے یسوع مسیح ناصری شاگردوں کو جمع کرتے ہیں, ان کے پاؤں دھوتے ہیں. ہاللویا. کتنی عظیم بات ہے. شاگرد کہتے ہیں خداوند تسی استاد ہو, تسی ساڈے آقا مولا مالک ہو. اور خداوند کہتے ہیں یہ مجھے کرنا لازم ہے کیونکہ یہودی یہ دستور تھا, دستور العمل تھا. جب بھی کوئی مہمان آتا تھا گھر کے جو لوگ تھے ان کے پاؤں دھلواتے تھے. میرے خداوند نے ہمیں سباتوں کا درس دیا ہے. خدمت میں یسوع مسیح ناصری نے سب کچھ کیا. یسوع مسیح ناصری نے حاجت مندوں کی حاجت روائی کی اور یسوع مسیح ناصری نے بیماروں کو اچھا بھلا کیا. ہاللویا. خدا کا خادم پترس کہتا ہے خدا نے اسے کس طرح مسح کیا, وہ بھلائی کرتا اور ان سب کو جو ابلیس کے ہاتھوں ظلم اٹھاتے تھے شفا دیتا پھرا. ہاللویا. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ کوئی یسوع مسیح کے پاس آئے اور یسوع مسیح سے واپس لوٹا دے, بلکہ یسوع مسیح نے وہ سب کچھ بھی کیا جو انسانوں کے نیڈ تھی. ایک ماں آتی ہے, منت کرتی ہے یسوع مسیح کے حضور. یسوع مسیح کہتے ہیں کہ بچوں کی لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں ہے. اور وہ کہتی ہاں مالک, جو ٹکڑے میں سے گرتے ہیں انہیں ملازم کھاتے ہیں, مجھے انہیں سمجھ لے لیکن تو مجھ پر رحم کر اور میری اولاد کو اچھا بھلا کر. ہاللویا. اور یسوع مسیح نے کہا جا تیری بیٹی شفا پا چکی ہے. ایماندارو حکمت میں یسوع مسیح جیسا کوئی نہیں. دعوے کو کرے تو کرے لیکن حکمت میں یسوع مسیح جیسا کوئی بھی نہیں. کئی بار وہ کہتے تھے یہ حکمت اس میں کہاں سے آ گئی. خود کہتے تھے فقی فریسی سردار کہتے ہیں کہ یہ حکمت کی بات اس میں کہاں سے آ گئی. اور میرا آپ کا خداوند جو ہے جب ماں کے ساتھ پالے میرے باپ کے ساتھ سالانہ عید میں جاتا ہے اور کلام خدا میں لکھا ہے پھر یسوع مسیح ناصری ہیکل میں رک جاتے ہیں. لڑکپن کا زمانہ ہے, رک جاتے ہیں اور خدا کا خادم مقدس یوسف قصہ مریم اس قافلے کے ساتھ واپس آ رہے ہیں. لیکن یسوع مسیح ناصری ہیکل میں ہیں اور وہ کہاں پر ہیں؟ وہ استادوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. بڑی سیکھنے کی بات ہے. کہاں پر بیٹھے ہیں؟ استادوں میں بیٹھے ہیں. کاہن وہاں پر ہے, خدام وہاں پر ہیں, ہیکل کے سردار وہاں پر ہیں. لیکن جب بات چیت ہو رہی ہے وہ اس کا منہ دیکھ رہے ہیں. ایماندار مرزوق خدا کے جلال کے لیے کہوں گا کیونکہ میرے آپ کے آقا یسوع مسیح کی پرورش مقدسہ مریم نے کی تھی. ہاللویا. تالیاں بجائے مقدسہ مریم کے لیے. ماں بااصول تھی, ماں پاکیزہ تھی,
माँ ने शरीयत के सारे तकाजे पूरे किए थे और माँ ने शरीयत के ऐन मुताबिक अपने बेटे की परवरिश की थी, सिखाया था। इसलिए तो जब हैकल में लेकर गई, उसको पता था हैकल तो मेरी है। हालेलुया, इस हैकल का मैं मालिक हूँ। हैकल हम हैं ईमानदारों। ये तो बिल्डिंग हमें खुदा ने दी है, चर्च आप हैं, ये चर्च बिल्डिंग है, खुदा ने आपको इसलिए दी है ताकि हम यहाँ पर खुदा की इबादत करें। और दौलत में यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, हर बरकत खुदा की तरफ से है, चाहे वो फिजिकली जिस्मानी है, वो मादी है, वो किसी भी तरह की है। सारी दौलत, हिकमत, इज्जत किसी तरफ से है? खुदा की तरफ से है, उसके बेटे यीशु मसीह की तरफ से है। आजादी में यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है। हालेलुया, यीशु मसीह ने हमें आजाद किया है। आजादी का बानी मंबा यीशु मसीह है। लेकिन खुदा का खादिम पौलुस कहता है, अजीजों इस आजादी को बदी का पर्दा ना बनाओ। लोग हमें मसीह होने के नाते से जानते हैं, और एक वक्त था लोग मसीहों की मिसाल देकर बातें करते थे, इतना भरोसा करते थे, लेकिन वो जो खमीर है ना, इंसानी खमीर, वो हमें असर करता चला गया। अब शायद लोग उस तरह से मसीहों पर बिलीव नहीं करते जैसे पहले करते थे। लेकिन मैं खुदा के जलाल के लिए कहूँगा, हमें हर हाल में, हर दौर में, हर जमाना में हमें खुदावन के गवाह बनना है। हालेलुया, और असूलों में यीशु मसीह जैसा कोई नहीं, ये खास बात है। असूल और ज़ाब्ते जैसे मेरे आपके आका यीशु मसीह के हैं थे, हमें उसी तरह रहना है। और मैं जरूर खुदा के जलाल के लिए कहूँगा, ये असूल ज़ाब्ते किताबे मुक़द्दस में हैं। कहाँ पर हैं? किताबे मुक़द्दस में यीशु मसीह के असूल और ज़ाब्ते हैं। इन असूलों और ज़ाब्तों को अपनाएंगे तो हम अबदी जिंदगी पाएंगे, और खुशी शादमानी में भी यीशु मसीह जैसा कोई नहीं है। हालेलुया, ऐसी खुशी देता है जो दुनिया दे नहीं सकती। एक शख्स 38 बरस से बैठे हजरत किनारे अपनी चारपाई पर है, जब मेरा और आपका आका यीशु मसीह नासरी वहां जाता है और ये मालूम करके कि ये 38 बरस से इस हालत में है, खुदावन पूछते हैं, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसे नहीं पता ये खुदावन यीशु मसीह नासरी है। उसे कहा खुदावन कोई है ही नहीं। फरिश्ता वक्त पर आता है, आकर पानी को हिलाता है, और जो पहले उतर जाता है वो शिफा पाता है। मेरे साथ मेरा कोई नहीं, और जिसका कोई नहीं उसका यीशु है। हालेलुया, हाँ ये खास बात है। सब भोले पर हाथों के मान जिसका कोई नहीं उसका यीशु है। यीशु मसीह ने कहा उठ, क्या कहा? उठ, अपनी चाबी उठा और चलना फिरना शुरू कर दे। हालेलुया, और वो चलना फिरना शुरू हो गया। बड़े जो अहम काम हुए ईमानदारों, बीमारी भी गई, कमजोरी भी गई। हालेलुया, और वो शख्स वहां पर चाबी उठाकर सबत के दिन वहां चल फिर रहा था। ठेकेदार आए, उनका कैसा आदमी है तू? आज सबत है, तूने चाबी उठाई है। उसने कहा जिसने मुझे शिफा दी है उसने मुझसे कहा है उठ, अपनी चाहत पे उठा और चल फिर। हालेलुया, तो जो यीशु कहेगा हमें करना है ईमानदारों। शिफा पाने के लिए, अबदी जिंदगी पाने के लिए, खुशी पाने के लिए, शादमानी पाने के लिए हमें वो सब कुछ करना है जो यीशु मसीह कहता है। एक और भी शख्स था जो जन्म का अंधा था। जब यीशु मसीह नासरी ने उससे भी पूछा क्या तू बीना होना चाहता है? उसने कहा हाँ खुदावन, और यीशु मसीह ने उसकी आंखें खोल दी। वहां पर भी फकीर फरीसी आ गए और कह रहे थे तुझे किसने शिफा दी है? वो भी हैकल के हाथे में था। उसने कहा यहाँ पर एक शख्स था, वो मेरे पास आया और उसने मुझे शिफा दी। और उन्होंने कहा हम तो तुझे देखते थे, तू अंधा था बचपन से, पैदाइश से तू अंधा था। उसने कहा आप मुझसे क्यों बहस करते हैं? जिसने मुझे अच्छा किया है आप उससे पूछ लें।
पूरा चैप्टर जो है वो भी उसी पर घूमता है। और ईमानदारों, जब उसके माँ बाप को बुलाया गया, उनसे पूछा गया, हालांकि वो सब जानते थे। बच्चों को सुनो, कलाम खुदा में लिखा है उसके माँ बाप को बुलाया गया, उनसे पूछा गया क्या ये जो बच्चा सामने हमारे जवान खड़ा है ये तो अंधा था, अब ये बीना है, तो उसके बारे में बताओ। असल में उनको पता था, अगर हम कहेंगे यीशु ने शिफा दी है, हमें इबादत खाना से खारिज कर देंगे। कुछ लोग इस बात से भी आजकल परेशान हो जाते हैं, मेरी मिशन बढ़ी है, मेरा स्टेटस बढ़ा है, अगर मैंने कह दिया कि मैंने तौबा कर ली है, मैंने बपतिस्मा ले लिया है, तो फिर तो बड़ी मुश्किल बन जाएगी ना, फिर तो मुझे चर्च से खारिज कर देंगे। उसने कहा मैं अंधा था, अब बीना हूँ। उसने कहा मैं जानता हूँ कोई शख्स, कोई गुनहगार शख्स इतना बड़ा मोर्चा नहीं कर सकता जब तक खुदा उसके साथ ना हो। हालेलुया। ईमानदारों, हमें यीशु के गवाह बनना है, उसकी शादमानी को अपनी जिंदगी में लेना है। बहुत से लोग साल से बीमारी पड़े तड़पते रहते हैं, मुश्किल पड़े तड़पते रहते हैं, खादिम आते जाते रहते हैं, बताते नहीं हैं। बड़े अफसोस की बात है ये। कभी भी कोई मुश्किल पेश आए, अपनी मुश्किल बताएं, शेयर करें। खुदा के खादिम इसी काम के लिए दिन रात ईमानदारों के साथ खड़े होते हैं। कभी भी अपनी मुश्किल को छुपा कर रखें। कुछ लोग बीमारियां भी अपनी छुपाते हैं, जब बर्दाश्त नहीं होता तो फिर वालिदैन से शेयर करते हैं, खादिमों से शेयर करते हैं। लेकिन हर काम को वक्त पर करना है। और गुनाह सबसे बड़ा कैंसर कहूँगा मैं, कौन सा है? सबसे बड़ा कैंसर है। इसलिए अगर यीशु है तो फिर गुनाह को जिंदगी से निकाल फेंकना है। हालेलुया। ईमानदारों, ताजगी में यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। ताजगी यीशु की तरफ से आती है। जिंदगी की बज़मुर्दगी यीशु नाम से जाती है और ताजगी आती है। जितनों ने भी उसे कबूल किया, उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें उसके नाम पर ईमान लाते हैं। इसलिए हमें खुदावंद का काम को पूरा करना है। और ताजगी तब आएगी जब हम खुदावंद यीशु मसीह को जीवन देंगे, बज़मुर्दगी जाएगी, ताजगी आएगी। और असलो रसूख में यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया है। हालेलुया। कोई दावे में मत गए, सारी कुदरत, सारा इख्तियार, अदालत का इख्तियार सिर्फ यीशु मसीह के पास और किसी के पास नहीं है। कल दो लोग बैठे थे, मैं जगह नहीं बताऊंगा, वो लोग क्रिश्चियन नहीं थे, लेकिन वो कह रहे थे हालात बड़े खराब हैं, दुनिया में दुख ही दुख है, मुश्किल है, परेशानी है, लादीनियत है, बेदीनी है, इंतजार है। और मुझे कह रहा था इंतजार है आपके यीशु के आने का। हालेलुया। बोले आप लोग अपने हाथ खुदा के जलाल के लिए। और बंदा अपनी शायद किसी कह रहा था दुनिया में जीने को मन नहीं चाहता, लेकिन एक इंतजार है और वो आपके यीशु का है। दुनिया वाले ईमानदारों इंतजार कर रहे हैं, इससे बढ़कर कलीसिया को यीशु मसीह का इंतजार करना है। हालेलुया। और आमदे सानी में यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। फिर उस बात कराऊंगा मैं। दावे लोग करेंगे यीशु मसीह नासरी फलां जगह पर आएगा, पता नहीं, हो सकता है 2 वक्तों के लाओ जगह ही खत्म कर दी जाए। लेकिन कलाम खुदा में लिखा है मेरा अब यीशु जब आएगा नरसिंगा फूंका जाएगा। हालेलुया। नरसिंगा फूंका जाएगा। एक मुकर्रर फरिश्ता नरसिंगा फूंक रहा होगा, मुकाशा में लिखा है, और तमाम फरिश्तेगान आसमान से यीशु मसीह के साथ आएंगे, दावे रह जाएंगे, रहेगा नाम सदा देकर मसीह का। हालेलुया। नरसिंगा फूंका जाएगा। सारे लोग खुदा यीशु मसीह
ईमानदारों नरसिंगा फूंका जाएगा, तमाम फरिश्तेगान होंगे और हम जो अब हयात हैं शायद उस वक्त ना होंगे, लेकिन हम आसमान से आएंगे। हालेलुया। कलाम खुदा कहता है तमाम मुक़द्दसीन आदम, मतूसला, हनूक, नूह, इब्राहिम, इसहाक, याकूब, तमाम अंबिया, 12 शागिर्द और जलाली कलीसिया यीशु मसीह के साथ होगी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने कहा देख मैं जल्द आने वाला हूँ, हर एक आंख मुझे देखेगी, जितनों ने उसे छेदा है वो भी उसे देखेंगे। दुनिया की कौमें कबीले क्या करेंगे? हाँ, वो छाती पीटेंगे और कलीसिया खुशी मनाएगी। हालेलुया। ईमानदारों, लासानी यीशु अपनी सानी आमद में आने को है। सारे असूल ज़ाब्ते यीशु मसीह वाले अपनाने हैं, आसमानी यीशु के साथ रहना है और उसके साथ जाना भी है। हालेलुया। और अपना आप उसे देना भी है और फिर अपनी बादशाही में जाना भी है। हालेलुया। मेरा आका खुदा हर एक जिंदगी को इस कलाम को अपने दिल में रखने की तौफीक दे। ज़बूर में इसने कहा मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया है। दिल में रखना है, इसको जीवन देना है। अगर अब तक इस साल में रासबाजी पूरी नहीं की तो रासबाजी को पूरा करना है। हालेलुया। फिर वो नासानी यीशु आएगा जिससे कोई भी नहीं है, फिर एक गल्ला एक गुड़रिया होगा और उससे पहले 1000 साल तक कलीसिया अपने आका, अपने मौला, अपने यीशु मसीह नास के साथ इस जमीन पर हुकूमत करेगी। हालेलुया। हालेलुया। ईमानदारों, दुनिया पर अमन होगा, दुनिया पर अमन होगा, अमन का पानी आएगा, दुनिया पर सलामती आएगी क्योंकि सलामती का शहजादा आएगा। और फिर सारी दुनिया के सारे बादशाह अपने ताज उसके सामने रख देंगे और कहेंगे तू ही हमद और कुदरत और ताज़ीम और इज्जत के लायक यीशु है। हालेलुया। मेरा आपका खुदावन हम सबको उसकी तालीम पर अमल करने और कायम रहने की तौफीक अता करे। आमीन। आज का कलाम हम सबके लिए बाइसे बरकत था और सब ने अपने आप को खुदावन की बरकतों से भरा है। आज के खूबसूरत कलाम के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी के लिए माँ रज़िया रियाज आएंगी और खुदा के आदर के लिए और हम सब के लिए दुआ करेंगी। आंटी रज़िया यहाँ आएंगी और खुदा के हुजूर दुआ करेंगी। बाकी सब आंखें बंद करें और अपने लिए खुदा का शुक्र अदा करें जिसने हमें आज का खूबसूरत कलाम दिया। हालेलुया, हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल फाज़िल के खुदा,